اعلی حضرت مفتی اعظم حجت الاسلام بریلی تجھے سلام۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ مرکز اہل سنت جامعہ رضویہ منظر اسلام کے یوٹیوب چینل ہم سبق درس نظامی میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ پیارے بچوں، جنہوں نے اب تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے وہ ضرور سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن یعنی گھنٹی بھی بجا دیں تاکہ ہر ویڈیو کی نوٹیفیکیشن اطلاع اپلوڈ کرتے ہی آپ تک پہنچ جائے، اور اپنے ساتھیوں سے بھی شیئر کریں، شیئر کرنا نہ بھولیں تاکہ ان کو بھی فائدہ حاصل کرنے کا موقع ملے، اور بات پسند آئے تو لائک بھی کیا کریں اور اپنے قلبی تأثر کو ضرور کمنٹ کر کے بتائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والجمع المعرف بغیر اللام نحو عبیدی احرار عام ایضا لصحة الاستثناء واختلف في الجمع المنکر والاکثر على انه غیر عام الى آخر العبارہ۔ آج کے سبق میں صاحب کتاب جمع معرف بغیر اللام سے بحث کرتے ہیں۔ آپ نے ماقبل میں یہ سنا ہے کہ یہ بحث اور یہ گفتگو چل رہی ہے الفاظ عام کی، تو صاحب کتاب الفاظ عام سے جمع معرف بغیر اللام کو بھی ذکر کرتے ہیں۔ فرماتے ہیں کہ جمع معرف بغیر اللام بھی الفاظ عام سے ہے۔ جیسے جمع معرف بغیر اللام ہوگا معرف لیکن لام کے ذریعے سے نہیں، کسی اور کے ذریعے سے ہو، جیسے کہ عبیدی احرار، کسی شخص نے کہا میرے غلام آزاد ہیں، تو عبیدی یہاں پر عبد جو ہے، عبید یہ عبد کی جمع ہے، اور عبیدی اس میں یا متکلم کی جانب اضافت ہے، اس اضافت کی وجہ سے تعریف ہوئی۔ کس کی وجہ سے اس تعریف ہوئی ہے؟ تو یہاں پر عبید جمع تو ہے اور معرف بھی ہے، لیکن معرف باللام نہیں ہے، معرف بالاضافت ہے یہاں، تو جمع معرف بغیر اللام تو ہو گیا۔ تو یہ الفاظ عام سے ہے۔ مصنف علیہ رحمت و رضوان اسی کے قائل ہیں۔ جمہور نے یہی کہا ہے کہ جمع معرف بغیر اللام بھی الفاظ عام سے ہے، جبکہ کچھ لوگوں نے اختلاف بھی کیا ہے۔ فرماتے ہیں جیسے کہ عبیدی احرار، میرے سب غلام آزاد ہیں، تو فرماتے ہیں یہ بھی ایضاً، یہ بھی الفاظ عام ایضاً، یہ بھی عام ہے۔ کیوں؟ دلیل اس کی کیا ہے کہ عام ہے؟ تو فرماتے ہیں لصحۃ الاستثناء، کیونکہ استثناء صحیح ہے۔ معرف بغیر اللام، جمع معرف بغیر اللام کا استثناء صحیح ہے، اور استثناء تبھی صحیح ہوتا ہے جبکہ مستثنی منہ عام ہو۔ مستثنی منہ کیا ہو؟ عام ہو۔ بغیر اگر عموم ہی نہیں ہے ماقبل میں تو کس میں مستثنی داخل تھا اور کس سے خارج کیا جا رہا ہے، یہ سوال کھڑا ہو جائے گا۔ اس لیے یہ ماننا پڑے گا کہ جہاں پر استثناء صحیح ہوتا ہے وہاں پر مستثنی منہ عام ہوتا ہے، اور جمع معرف بغیر اللام سے استثناء صحیح ہے، اس کا مطلب وہ عام ہے۔ استثناء صحیح ہے، اس کی مثال جیسے کہ اللہ رب العزت کا یہ فرمان ان عبادی لیس لک علیہم سلطان الا من اتبعک، کہ اللہ نے ارشاد فرمایا کہ میرے بندے، ان پر تیرے لیے طاقت و قوت نہیں ہے شیطان کے لیے، الا من اتبعک، ہاں جو تیری پیروی کر لے، تیرے جھانسے میں آ جائے تو ان کو تو برگلا سکتا ہے۔ تو یہاں پر دیکھیے ان عبادی، یہ معرف جمع معرف بغیر اللام ہے، اس میں عموم ہے، اسی وجہ سے الا من اتبعک یہ استثناء صحیح ہے، اور استثناء ہوا ہے، قرآن کی آیت ڈال ہے استثناء پر، اور جب استثناء ہوا ہے تو یہ ماننا پڑے گا کہ جمع معرف بغیر اللام بھی عام ہے۔ جمہور کا یہی قول ہے۔ فرماتے ہیں واختلف فی الجمع المنکر، جمع منکر میں اختلاف کیا گیا ہے،
ایک ہے جمع معرف، ایک ہے جمع منکر۔ جمع منکر جیسے کہ آلہتن، الہ کی جمع، لیکن معرف نہیں ہے، وہ منکر ہے، نکرہ ہے، اس میں تعریف نہ ہی لام سے ہے نہ ہی بغیر لام سے ہے۔ تو جمع منکر میں اختلاف ہے کہ جمع منکر عام ہے یا نہیں ہے، جمع منکر عام ہے یا نہیں ہے۔ تو صاحب کتاب فرماتے ہیں والاکثر علی انہ غیر عام، تو جمع منکر کے سلسلے میں اکثر لوگ اس بات پر ہیں کہ وہ عام نہیں ہے۔ لیکن ایک بات یاد رہے، آلہتن جب وہ جمع ہے تو اس کے عموم، اس کے جمع منکر کے عموم میں کوئی شک نہیں ہے، عام تو وہ بھی ہے، بہت سارے افراد کو شامل وہ بھی ہوتا ہے۔ ارے عموم کسے کہتے ہیں؟ جو بہت سارے مسمیات کو شامل ہو، بہت سارے مسمیات کو شامل ہو، ہے نا، اسی کو کہتے ہیں عام۔ ما ينتظم کثیرا من المسمیات اور جمع من المسمیات، ہے نا، اور اعلیٰ طریق شمول وغیرہ کی بھی قید ہے۔ تو جمع من المسمیات کو جو منتظم ہو، شامل ہو، اس کو عام کہتے ہیں۔ کیا آلہتن ہم نے کہا تو بہت سارے مسمیات کو یہ شامل نہیں ہے؟ شمول تو ہے، لیکن یہاں پر جن لوگوں نے یہ کہا ہے کہ وہ عام نہیں ہے، تو عام من جہت الشمول انہوں نے نہیں کہا ہے، بلکہ جو انہوں نے یہ کہا ہے کہ عام نہیں ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ عام بے وصف استغراق نہیں ہے۔ کیا نہیں ہے؟ جمع منکر کے اندر وصف استغراق نہیں پایا جاتا ہے، سمجھے نہیں؟ جب وصف استغراق نہیں پایا جاتا، اس معنی کر انہوں نے عموم کی نفی کی ہے، ورنہ تو عموم اس معنی کر کہ جو بہت سارے مسمیات کو شامل ہو، اس معنی کر تو جمع منکر کے اندر بھی عموم ہوتا ہے۔ بات سمجھ میں آ گئی؟ فرماتے ہیں والاکثر علی انہ غیر عام، اکثر لوگ اس بات پر ہیں کہ جمع منکر غیر عام ہے، وعند البعض، اور بعض کے نزدیک عام ہے، وہ بھی جمع منکر بھی عام ہے۔ کیوں؟ ان کی دلیل وہی لصحت الاستثناء، کیونکہ جمع منکر سے بھی استثناء صحیح ہے، جب استثناء صحیح ہے تو اس کا مطلب اس کو عام ماننا پڑے گا۔ کا قولی تعالیٰ، جیسے کہ اللہ رب العزت کا یہ فرمان کہ جمع منکر سے دیکھیے اس قول میں استثناء ہے۔ کیا اللہ نے ارشاد فرمایا لو کان فیہما آلہۃ الا اللہ لفسدتا، تو اس آیت کریمہ میں آلہۃ جمع منکر ہے، اور بعض لوگوں نے کہا کہ یہ بھی عام ہے، اس کے اندر بھی عموم ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ استثناء صحیح ہے، الا اللہ لفسدتا۔ بات سمجھ میں آ گئی؟ والنحویون حملوا الا علی غیر، نحویین نے یہاں پر الا کو غیر پر محمول کیا ہے۔ تو یہاں پر یہ مطلب، یہ آگے والنحویون حملوا الا علی غیر سے مراد یہ نہیں ہے کہ کوئی نیا مسئلہ بیان کرنا چاہ رہے ہوں، یا جو بعض لوگوں نے کہا ہے کہ یہاں پر استثناء ہے تو الا کو غیر پر محمول کیا تو وہاں پر استثناء سے خارج کر دیں۔ خارج کرنے کی بات نہیں کر رہے ہیں، بس یہ کہہ رہے ہیں کہ الا کو اگر حرف استثناء مانا جائے، الا حرف استثناء ہے ہی، تو اگر الا کو الا ہی رکھا جائے، الا ہی کے معنی میں رکھا جائے، تب تو وہ مستثنیٰ ہے۔ اور نحویین چونکہ ترکیب سے بحث کرتے ہیں، کس سے بحث کرتے ہیں؟ ترکیب سے، تو الا کو اگر الا ہی کے معنی میں رکھا جائے تب تو یہ مستثنیٰ ہی ترکیب میں وہ کہیں گے، لیکن اگر الا کو غیر کے معنی میں کر دیا جائے تو اب یہ اپنے ماقبل کی صفت بن جائے گا ان کے نزدیک، سمجھے نہیں؟ تو نحویین کا یہ قول ذکر کر دیا یہاں پر۔ فرماتے ہیں والنحویون حملوا الا علی غیر، اور نحویین نے یہاں پر الا کو غیر پر محمول کیا ہے۔ کس پر؟ غیر پر، تو یہ اپنے ماقبل کی صفت بن جائے گا۔ ہاں، یہاں پر ایک بات یہ کہی جا سکتی ہے کہ بعض لوگوں نے یہاں پر یہ کہا ہے کہ عام ہے جمع منکر بھی، اور کیونکہ استثناء صحیح ہے تو یہ کہا جا سکتا ہے کہ یہاں پر الا جو ہے وہ بمعنی غیر ہے، تو یہ اپنے ماقبل کی صفت ہے، نہ کہ یہاں پر استثناء حقیقی نہیں ہے، استثناء حقیقی نہیں ہے، لہذا اس سے استدلال نحویین کے مذہب کے مطابق نہیں کیا جائے گا، یہ کہا جا سکتا ہے۔ فرماتے ہیں وہ منہا اے من الفاظ العام،
اور الفاظ عام سے یہ بھی ہے کیا؟ المفرد المحلی باللام، یعنی وہ مفرد جو معرف باللام ہو. تو مفرد معرف باللام بھی الفاظ عموم سے ہے، الفاظ عام سے ہے. لیکن کب؟ مفرد محلی باللام یعنی جس مفرد پر الف لام آ رہا ہو. اگر الف لام عہد کے لیے ہو جائے تب تو اس سے تو معہود متعین مراد ہوگا نا، تو پھر کہاں عموم ہوگا اس میں، ہے نا. اسی لیے آگے صاحب کتاب فرماتے ہیں اذا لم یکن للمعہود، یہ مفرد محلی باللام عموم کے لیے تب ہوگا یا الفاظ عام سے تب ہوگا جبکہ الف لام عہد کا نہ ہو اور وہاں پر مفرد محلی باللام سے کوئی معہود مراد نہ ہو، جبکہ مفرد محلی باللام معہود کے لیے نہ ہو. کقولہ تعالی، جیسے کہ اللہ رب العزت کا یہ فرمان ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا، سارے انسان گھاٹے میں، الا الذین آمنوا مگر ایمان والے، تو استثناء کر دیا گیا نا. اور جب ما قبل میں کیا ہے؟ ان الانسان، الانسان ہے مفرد محلی باللام ہے اور الف لام یہاں پر استغراق کے لیے ہے. کس کے لیے؟ عہد کے لیے نہیں ہے. تو مانا ہوگا کہ سارے انسان، سارے افراد گھاٹے میں ہیں، الا الذین آمنوا مگر ایمان والے گھاٹے میں نہیں ہے نا. یہی تو مانا ہے. تو دیکھو الانسان مفرد محلی باللام ہے، اس کے اندر عموم ہے، تبھی تو استثناء ہوا بعد میں. فرماتے وقولہ تعالی، ایسے اللہ رب العزت کا فرمانا السارق والسارقۃ، السارق فاقطعوا ایدیہما، سارق و سارقہ کے ہاتھ کاٹ لو. جس نے ایسی چوری کی جو شریعت کی نظر میں قطع ید کا سبب بن جائے تو اس کے ہاتھ کاٹ لو. تو اب یہاں پر السارق میں الف لام جو ہے عہد کا نہیں ہے، یا ہے عہد کا؟ الف لام عہد کا نہیں ہے. یہ نہیں ہے کہ کوئی متعین چور ہے اسی کے ہی ہاتھ کاٹے جائیں گے، اسی کے لیے حکم دیا جا رہا ہے، ایسا نہیں ہے. مراد ہے وصف سرقہ جس کا شریعت نے اعتبار کیا ہے اور قطع ید کا جس کو سبب بنا قرار دیا ہے، وہ وصف سرقہ جس کے اندر بھی پایا جائے. جس نے ایسی چوری کا ارتکاب کیا تو ہر اس فرد کا ہاتھ کاٹا جائے گا جس کے اندر، جس نے بھی اس جرم کا ارتکاب کیا ہے. تو یہ بھی اگر سب نے ارتکاب کر لیا تب تو سب کے ہاتھ کاٹے جائیں گے، یہی تو ہوگا نا. تو الف لام عہد کے لیے نہیں ہے، استغراق کے ہی لیے ہے. یہاں پر بھی فرماتے ہیں السارق والسارقہ میں الا ان تدل القرینہ علی انہ لتعریف الماہیہ، ہاں اگر کہیں پر کوئی قرینہ دلالت کرتا ہو اس بات پر کہ الف لام استغراق کے لیے نہیں ہے بلکہ وہ تعریف ماہیت کے لیے ہے، تعریف جنس کے لیے ہے، تو ایسی صورت میں اس کو تعریف ماہیت پر محمول کریں گے. اور ایسی صورت میں ایسا مفرد محلی باللام الفاظ عام سے نہیں رہے گا ہے. لیکن قرینہ چاہیے پہلے، کس بات کا؟ کہ یہ تعریف ماہیت کے لیے ہے، دلیل چاہیے. اب آپ کے ذہن میں یہ ہے کہ استغراق پر محمول کرنا بغیر دلیل کے، کوئی دلیل کی ضرورت نہیں ہے، تو پھر تعریف ماہیت پر محمول کرنے کے لیے دلیل کی کیوں ضرورت؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ دیکھیے الف لام میں اصل تو ہوتا ہے عہد، یہ آپ نے اس سے پہلے سبق میں پڑھا ہے. الف لام میں اصل ہوتا ہے عہد، اور اگر عہد نہیں ہے، کوئی معہود متعین نہیں ہے، تو ایسی صورت میں پھر دوسرا درجہ ہوتا ہے الف لام کا استغراق، ہے نا. تو عہد نہ ہو اور تعریف ماہیت کے لیے بھی نہیں ہے. بھئی عہد ہوگا تو وہاں پر کوئی نہ کوئی معہود متعین ہوگا، کہیں نہ کہیں اس کا ذکر ہوگا، تو وہاں پر بھی ایک قرینہ ہو گیا، وہاں تو اپنی دلیل ہوگی. ویسے تو الف لام میں اصل ہے عہد، کیونکہ تعین اسی میں ہوتی ہے. اب دو صورتیں بچی، استغراق اور اس جنس یا ماہیت، تعریف ماہیت. تو فرماتے ہیں کہ دوسرا درجہ جو ہے وہ تو استغراق کا ہے، تیسرے درجے پہ ہے تعریف ماہیت، تیسرے درجے پر ہے
تو تعریف ماہیت کا جو درجہ ہے اس سے پہلے تو استغراق کا درجہ ہے نا، تو جس کا پہلے درجہ ہے اس کے لیے تو کوئی دلیل کی ضرورت نہیں ہے، اس سے کودنے کے لیے اس کو مراد نہ لے کر دوسرا مراد لینے کے لیے دلیل کی ضرورت ہوگی، وہ تو درجے میں اول ہے ہی. بات سمجھائی؟ تو تعریف ماہیت تیسرے درجے کی ہے. اب آپ استغراق مراد کہیں پر نہیں ہو رہا ہے یا نہیں لے رہے ہیں تو کم سے کم تعریف ماہیت مراد لینے کے لیے آپ کو دلیل کی ضرورت ہوگی. تو اگر تعریف ماہیت کے لیے کہیں پر ہے اس طور سے کہ اس پر دلیل قائم ہے تو ایسی صورت میں مفرد محلہ باللام الفاظ عام سے نہیں رہے گا، تعریف ماہیت کے لیے ہو جائے گا. اس پوری گفتگو سے یہ سمجھ میں آیا کہ یہاں پر الفاظ عام سے جن کو قرار دیا جا رہا ہے یہ وہ ہے جن کے اندر وصف استغراق پایا جاتا ہے. فرماتے ہیں الا ان تدل القرینہ، ہاں اگر قرینہ دلالت کرے اس بات پر کہ انہ لتعریف الماہیتی کہ الف لام تعریف ماہیت کے لیے ہے یا مفرد محلہ باللام میں تعریف ماہیت ہو رہی ہے. جیسے اکلت الخبزہ، میں نے روٹی کھائی، تو اب روٹی کھائی یہ مطلب تھوڑی ہے کہ روٹی کے جتنے افراد ہیں دنیا میں سب کھا لیے. یہ تو بہت بڑا پیٹوا بھی نہیں کھا سکتا ہے نا. کیسے کھا سکتا ہے یار؟ 2 گھروں کی روٹی ایک آدمی نہیں کھا سکتا. یہاں تو الخبز تو عام ہے بہت. تو اس لیے یہاں پر یہ قرینہ ہے اس بات پر کہ پورے جہان کی روٹیاں افراد خبز مراد نہیں ہے، استغراق مراد نہیں ہے. سمجھے نہیں؟ لہذا الف لام کس پر محمول ہوگا؟ جنس پر محمول ہوگا. تعریف ماہیت پر محمول ہوگا. معنی ہوگا کہ میں نے جنس خبز سے کھایا. اب چاہے ایک کھائی یا 2 کھائی اس سے مطلب نہیں ہے، جنس خبز کا اطلاق جس پر ہو رہا ہے وہ کھایا، چاہے ایک ٹکڑا ہی کھایا، اب اس میں کوئی حرج نہیں ہے. فرماتے ہیں جیسے کہا جائے اکلت الخبزہ شربت الماء وانما یحتاج فی تعریف الماہیت الی القرینہ. اب اسی شبہ کا ازالہ کر رہے ہیں. فرماتے ہیں کہ انما یحتاج ضرورت پڑی تعریف ماہیت میں قرینہ کی کہ قرینہ دلالت کرتا ہو تعریف ماہیت پر. کیوں ضرورت پڑی؟ لما ذکرنا، وجہ اس کی وہی ہے جو ہم نے ذکر کر دی اس سے پہلے. کیا؟ ان الاصل فی اللام العہد، کہ لام کے اندر اصل ہے عہد، ثم الاستغراق، پھر استغراق اصل ہے، ثم تعریف الماہیتی، پھر تعریف ماہیت ہے. تو تعریف ماہیت کا تو تیسرا درجہ ہے. بات سمجھ میں آ گئی؟ فرماتے وہ منہا النکرۃ فی موضع النفی، اور انہی الفاظ عام سے وہ نکرہ بھی ہے جو تحت نفی واقع ہو. تحت نفی واقع ہونے کی وجہ سے اس میں نکرہ میں عموم پیدا ہو جاتا ہے. جیسے کہ اللہ رب العزت نے فرمایا قل من انزل الکتاب الذی جاء به موسیٰ فی جواب ما انزل اللہ علی بشر من شیء. تو اس مثال میں لوگوں نے کہا تھا، کافروں نے کہا تھا کہ اللہ نے تو کسی بشر پر کوئی بھی چیز نازل نہیں فرمائی. سلب کلی کیا نا انہوں نے. کیا کیا؟ سلب کلی کیا نا. اس سے سلب کلی سمجھ میں آ رہا ہے، ویسے بھی معنی کے اعتبار سے بھی سمجھ میں آ رہا ہے، اور اگر لفظ کے اعتبار سے دیکھ لو تو سلب کلی بھی ویسے بھی دلالت ہوگی. کیسے؟ کہ ما انزل اللہ علی بشر، بشر یہ نکرہ ہے اور تحت نفی ہے، عموم پر دال ہوگا، ہے نا. ایسی من شیء، یہاں پر شے نکرہ ہے اور تحت نفی ہے، عموم پر دال ہوگا. اور عموم پر دال تبھی ہوگا جبکہ سلب کلی مانا جائے. تب مانا ہوگا کہ کچھ بھی نازل نہیں کیا، کسی بشر پر نازل نہیں کیا. سلب کلی ہو گیا، ہر بشر سے سلب کر دیا. اور جب سلب کلی ہے تو سلب کلی کے رد کے لیے ایجاب جزئی کافی ہوتا ہے. کیا ہوتا ہے؟ ایجاب جزئی کافی ہوتا ہے. بھئی سلب کلی کر رہے ہو آپ تو کسی بھی فرد کے لیے حکم ثابت نہیں مان رہے ہو. اب اگر ہم ایک فرد کے لیے حکم ثابت کر دیں تو سلب کلی کا رد ہو جائے گا نہیں ہو جائے گا؟ ہو جائے گا نا. اللہ رب العزت نے بھی یہاں پر جو فرمایا قل من انزل الکتاب الذی جاء به موسیٰ، اے محبوب فرما دو من انزل الکتاب الذی، وہ اس کتاب کو کس نے اتارا جس کو موسیٰ لے کر آئے تھے. تو وہ کون سی کتاب ہے؟ خاص کتاب ہے، مخصوص کتاب ہے. اور موسیٰ بھی یہاں پر ایک مخصوص فرد ہے. تو یہاں پر ایجاب جزئی کر دیا نہیں کر دیا.
اور ایجاب جزئی جواب تبھی صحیح ہوگا جبکہ ادھر سلب کلی مانا جائے، اور سلب کلی مانا جائے گا تو عموم ثابت ہے۔ فرماتے ہیں وجہ التمسک، تمسک کی وجہ یہ ہے انہم قالو کہ علماء نے فرمایا ما انہم قالو کہ ان لوگوں نے، کافروں نے کہا تھا کیا، ما انزل اللہ علی بشر من شیء، اللہ رب العزت نے کسی بشر پر کچھ بھی نازل نہیں کیا، فلو لم یکن مثل هذا الکلام للسلب الکلی، اگر اس جیسا کلام سلب کلی کے لیے نہ ہو، لم یستقیم فی الرد علیہم علی ایجاب الجزئی، تو ان کی تردید میں ایجاب جزئی درست نہیں ہوتا، اور ایجاب جزئی ہے یہاں پر، اس کا مطلب سلب کلی ہے، اور سلب کلی ہے تو اس سے ہمارا مدعا ثابت کیا کہ نکرہ تحت نفی واقع ہو تو عموم کا افادہ کرے گا، لہذا الفاظ عام سے ہو گیا نکرہ تحت نفی۔ فرماتے وقولہ تعالی، ایسی اللہ رب العزت کا فرمان ہے ایجاب جزئی ان کی تردید میں درست نہیں ہوتا، اور وہ ایجاب جزئی ہے کیا، اللہ رب العزت کا یہ فرمان قل من انزل الکتاب الذی جاء بہ موسیٰ، یہ ہے وَلِكَلِمَةِ التوحید، ایک دلیل ہو گئی کس بات پر کہ نکرہ تحت نفی واقع ہو تو الفاظ عام سے ہوگا۔ دوسری دلیل کلمہ توحید ہے، کیا ہے دوسری دلیل کلمہ توحید، کیا کلمہ توحید میں کہا گیا لا الہ الا اللہ ہے، لا الہ الا اللہ، تو لا الہ الہ نکرہ ہے، نکرہ ہے اور تحت نفی ہے نا، عموم ہوا نا، عموم ہوا تبھی تو استثناء ہے آگے الا اللہ، بات سمجھ میں آ گئی۔ فرماتے ہیں وَالنَّكْرَةُ فِي مَوْضِعِ الشَّرْطِ إِذَا كَانَ مُثْبَتًا عَامٌ فِي طَرْفِ النَّفِي، ایسی ایک اور صورت بتا رہے ہیں کہ نکرہ موضع شرط میں اگر ہو، کیا ہو، موضع شرط میں ہو، موضع شرط میں ہونے کا کیا مطلب، یعنی نکرہ سے پہلے حرف شرط وغیرہ آیا ہو، اور حرف شرط وغیرہ تو فعل پر ہی داخل ہوتے ہیں، تو بہرحال نکرہ سے پہلے حرف شرط آیا ہو، یعنی نکرہ تحت شرط ہو یا موضع شرط میں ہو، یا نکرہ سے مل ملا کر شرط بنتی ہو، تو ایسے کہیں پر اگر نکرہ ہے اور وہ ہے مثبت، کیا ہے، مثبت ہے، موضع شرط میں ہے اور مثبت ہے، تو یہ نکرہ بھی الفاظ عام سے ہوگا۔ بات ذہن میں رکھنا کہ مثبت ہونے کی قید لگا رہے ہیں، کیونکہ مثبت اگر ہے تبھی معنی نفی میں ہوگا، وہ کیا ہوگا، اگر مثبت ہوگا موضع شرط میں نکرہ تو وہ کس کے معنی میں ہوگا، نفی کے معنی میں ہوگا، اور اگر موضع شرط میں نکرہ منفی ہے تو وہ ایجاب کے معنی میں ہوگا۔ پھر کیسے ہوگا ابھی مثال سے سمجھ لیجئے۔ فرماتے ہیں وَالنَّكْرَةُ فِي مَوْضِعِ الشَّرْطِ، اور نکرہ شرط کی جگہ میں اذا کان شرط، جبکہ شرط مثبت ہو، کیا ہو، شرط مثبت ہو، تو نکرہ موضع شرط میں جبکہ شرط مثبت ہو عامن فی طرف النفی، تو وہ نکرہ عام ہوگا اور طرف نفی میں ہوگا، وہ کیا ہوگا، ہاں، تو یہ تو بڑے تعجب کی بات ہے کہ کہہ رہے ہیں کہ شرط مثبت ہو اور کہہ رہے ہیں کہ وہ عام ہوگا، طرف نفی میں واقع ہوگا۔ جب مثبت ہے تو طرف نفی میں کیسے واقع ہے، لیکن بتا رہے ہیں کہ مانن وہ وہاں پر نفی پیدا ہو جائے گی، کیا ہو جائے گی، ہاں۔ فرماتے ہیں فَإِنْ قَالَ، مثال کے طور پر کسی شخص نے یہ کہا إِنْ ضَرَبْتُ رَجُلًا فَكَذَا، اگر میں نے رجل کو مارا تو ایسا ایسا ہے، میرا یہ ہو جائے، وہ ہو جائے، میرے غلام آزاد ہو جائے، کچھ بھی ہو جائے، تو ایسا ایسا ہے، جزا کو اس طرح سے اس نے ذکر کر دیا۔ تو ان ضربت رجلن، تو رجلن دیکھو نکرہ ہے نا، موضع شرط میں ہے، ارے ہے نہیں ہے، موضع شرط میں ہے، اور یہاں پر شرط مثبت بھی ہے، ان ضربت کیا ہے، شرط مثبت بھی ہے، لہذا رجلن یہ نکرہ ہے، یہ عام ہوگا، اور جب عام ہوگا، عام کیوں ہوگا، اس لیے کہ یہ معنی نفی میں ہو گیا، کیا ہو گیا، طرف نفی میں ہو گیا۔ اب کیسے طرف نفی میں ہو گیا، مانن طرف نفی میں ہو گیا، کیسے ہے، مطلب معنی یہ ہے ان ضربت رجلن، اگر کسی میں نے مثال کے طور پر قسم کھا لی کسی نے کہ میں قسم کھاتا ہوں کہ اگر میں نے کسی مرد کو مارا تو میرے غلام آزاد ہے نا، تو یہاں پر قسم کس کے لیے، اپنے آپ کو روکنے کے لیے ہے نا، یعنی میں کسی کو نہیں ماروں گا،
یہ تو معنی ہے. تو اب ان ضربت رجلن کا معنی ہے لا اضرب رجلن واحدا من الرجال، یہ معنی ہے. کیونکہ یہاں پر قسم روکنے کے لیے ہے اپنے آپ کو، اور روکنا تبھی پایا جائے گا جبکہ کسی کو نہ مارے. گویا کہ یہ کہہ رہا ہے کہ میں قسم کھاتا ہوں کہ میں کسی شخص کو نہیں ماروں گا، اسی معنی میں ہے نا. اب طرف نفی میں ہو گیا نہیں ہو گیا، لیکن لفظاً نہیں معنی. فرماتے ہیں فَإِنْ قَالَ، اگر کسی شخص نے کہا اِنْ ضَرَبْتُ رَجُلًا فَكَذَا معنی ہو تو اس کا معنی ہوگا لا اضرب رجلا، یہ معنی ہوگا. لأن اليمین للمنع ہونا، کیونکہ یہاں پر قسم جو ہے روکنے کے لیے ہے. قسم دو طرح کی ہوتی ہے، کبھی قسم ابھارنے کے لیے ہوتی ہے اور کبھی قسم روکنے کے لیے ہوتی ہے. تو ان جیسی صورتوں میں قسم روکنے کے لیے. فرماتے ہیں اعلم، آپ جان لیجئے، ان الیمین اما للمنع، قسم یا تو روکنے کے لیے ہوتی ہے اور للحمل یا ابھارنے کے لیے ہوتی ہے. ففی قولہ، تو کہنے والے کے اس قول میں ان ضربت رجلا فعبدی حر، اگر میں نے کسی شخص کو مارا تو میرا غلام آزاد ہے. یہاں پر الیمین للمنع، قسم کس کے لیے ہے؟ روکنے کے لیے. فیکون، تو کا قول ہی، تو اب یہ اس کا قول ان ضربت رجلا، یہ ایسے ہی ہو جائے گا جیسے کہ لا اضرب رجلا ہے، اسی کے لیے ہو جائے گا چونکہ قسم روکنے کے لیے. تو لا اضرب رجلا کی طرح ہو جائے گا. فشرط البر، جب لا اضرب رجلا کی طرح ہو گیا، قسم منع کے لیے ہے، روکنے کے لیے، تو اب یہاں پر قسم کے پورے ہونے کی شرط کیا ہوگی؟ کہ کسی کو نہ مارے. ارے تبھی تو قسم پوری ہوگی، جب کسی کو نہیں مارے گا تبھی تو پوری ہوگی. تو آپ کہہ رہے ہیں کہ فشرط البر، تو اس قسم کے مکمل اور پورا ہونے کی شرط یہ ہے لا یضرب احدا من الرجال، کے مردوں میں سے کسی کو بھی نہ مارے. اور جب یہ مانا ہوگا کہ وہ کسی کو نہیں مارے گا تو سلب کلی ہوگا نہیں ہوا، ہے نا. فرماتے فیکون للسلب الکلی، تو اب یہ سلب کلی کے لیے ہو گیا. فیکون عاما فی طرف النفی، تو یہ عام ہو گیا بھائی، سلب کلی کے لیے ہو گیا تو عام ہو گیا، اور مانن چونکہ نفی ہو گئی اس میں، ہے نا، تو طرف نفی میں بھی ہو گیا مانن. فرماتے وَإِنَّمَا قَيَّدَ بِقَوْلِهِ اِذَا كَانَ الشَّرْطُ، اور مصنف نے یہاں پر اپنے قول اذا کان الشرط سے مقید کر دیا. کیا؟ اذا کان الشرط مثبتا سے مقید کر دیا. یہ مثبتا کی شرط کیوں لگا دی؟ فرماتے ہیں حتی لو کان الشرط منفیہ، وہ قید اس لیے لگائی ہے کہ اگر شرط منفی ہو، مثبت نہ ہو، لا یکون عامہ، تو اب ایسی صورت میں نکرہ یہاں پر عام نہیں ہوگا. موضع شرط میں نکرہ عام نہیں ہوگا اگر شرط منفی ہو جائے. کیسے؟ مثال دے رہے ہیں کہ قول ہی، جیسے کہنے والے کا یہ کہنا ان لم اضرب رجلا فعبدی حر، اگر میں نے مرد کو نہیں مارا تو میرا غلام آزاد. نہیں مارا اس کا مطلب ابھارنے کے لیے ہے. اب یہ قسم اب یہ من کے لیے نہیں ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ میں ضرور ماروں گا. کس کو؟ کسی کو، میں ایک کو ضرور ماروں گا، یہ معنی ہوگا. تو فرماتے ہیں ان لم اضرب رجلا فعبدی حر، فمعنی ہو تو اس کا معنی ہوگا اضرب رجلا، میں ایک مرد کو ضرور ماروں گا. اضرب رجلا، میں ایک مرد کو ماروں گا. فشرط البر، تو یہاں پر قسم کے پورے ہونے کے لیے شرط کیا ہے؟ ضرب واحد من الرجال، مردوں میں سے کسی ایک کو مار دینا شرط ہوگا. یہاں پر قسم تب پوری ہوگی. اور جب ایک کو مار دینا تو یہ تو ایجاب جزئی کے لیے ہوا، اور ایجاب جزئی میں کہاں عموم ہوتا ہے؟ یہ تو آپ بھی جانتے ہیں. یہ کس کے لیے ہوا؟ ایجاب جزئی کے لیے ہوا، اور ایجاب جزئی میں عموم نہیں ہوتا ہے. اس کا مطلب یہ ہوا کہ نکرہ موضع شرط میں واقع ہو اور اگر شرط منفی ہو تو ایسی صورت میں عموم نہیں ہوگا. ہاں شرط مثبت ہو تو عام ہوگا. بات سمجھائی؟ کیونکہ اگر شرط مثبت ہے تو ایسی صورت میں وہاں پر قسم منع کے لیے ہوگی، روکنے کے لیے ہوگی، اور اگر شرط منفی ہے تو قسم اب یہاں پر ابھارنے کے لیے ہوگی. تو وہاں پر ایجاب جزئی کے لیے ہو جائے گا وہ، اور ایجاب جزئی میں عموم نہیں ہوتا.